السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیں بنا وقت ضائع کے اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں، جسے لکھا تو تانیہ طاہر نے اور اس کا نام سیریل کلر ناول ہے۔ یہ ویپنز لو۔ جیک نے اس کی جانب اپنی گنز بڑھائی۔ دادا، میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا۔ وہ پھر وہی بات بولا۔ شٹ اپ ہنری، اپنی حفاظت کرو خود سے۔ تمہارا رویہ دیکھ کر کوئی بھی تمہیں مار دے پتہ نہیں چلے گا۔ اپنی حفاظت کرنی ہے تم نے، اسے سمجھا کر شانہ تھپتھپا کر اٹھ گیا، جبکہ ہنری باہر آ گیا۔ وہ عاجز ہو رہا تھا اس سب سے، اسے یاد آ رہا تھا جیکسن، ایلے اور شاید بیلا۔ اور پیرس کو پھولوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کی جگہیں اور مقامات کی خوبصورتی دیکھ کر وہ آنکھوں میں جیسے وسا رہی تھی۔ وہ اسے کسی چیز سے نہیں روک رہا تھا جو وہ کرنا چاہتی تھی، کھانا چاہتی تھی، یہ بھی، یا پھر اس کی اٹ پٹانگ حرکتیں، جیسے جیکسن کا اس کے لیے ایک یوز لیس، جو کہ جیکسن کو لگتی تھی۔ ایلے کے لیے گیم میں ایک سستا بھالو خرید کر لانا، جبکہ وہ اسے کسی برانڈڈ شاپ سے دلوا سکتا تھا، یا پھر اس کے ساتھ کھڑے ہو کر پیسے ایک اسٹریٹ فوڈ بیچنے والے ٹھیلے کے مالک کو دینا، یہ اس کے لیے ایک خواب سے کم نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاس جیکسن روبو کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کسی ٹھیلے والے کو دیتا، یا پھر ایک بیکار سی فلائٹ میں یہاں آنا اور ریسٹ کیے بنا اسے لے کر پیرس گھومنا۔ وہ سب کر رہا تھا اس کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے۔ یہاں کوئی نہیں تھا اس کا دشمن یا دوست، صرف ایلے تھی۔ وہ تھا اس کی خوشی سے بھرپور کہکے اور زندگی سے بھرپور آنکھیں۔ اس نے یہاں ایک ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لی ہوئی تھی، کیونکہ اسے ایلے کے چہرے پر یہ نشان پسند نہیں آیا تھا، جبکہ ایلے کو فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ آئیفل ٹاور کے سامنے بیٹھا وہ اس جگہ کو کئی بار دیکھ چکا تھا۔ اکثر وہ یہاں آتا تھا، لیکن جان شخص بن کر، جسے دنیا سے کبھی کوئی غرض نہیں رہی، جو خوش رہتا تھا اپنے آپ میں۔ لیکن اس بار اس لڑکی نے اسے انجان سے عام انسان بنا دیا تھا۔ وہ اس کے کھانے میں مصروف تھی۔ کون شانے پر سڑکے تو بکری کی طرح کھاتی ہو، ہر وقت تمہارے منہ میں چوسنی ہونی چاہیے، جسے تم چوستی رہو، اور تمہیں ہر وقت کھانے کو چاہیے۔ وہ اس کے چہرے پر پڑتی روشنیوں سے غصے سے کارن کو دیکھتا بولا۔ ایلے نے سر اٹھایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ پر وہ رکھ دیا، رکھ دیا۔ چیز کارن۔ جیکسن گہرا سانس بھر گیا۔ اس نے ٹشو سے اپنا ہاتھ صاف کیا، اور وہ میں تھی، اسی میں رکھ کر وہ اسے دیکھنے لگا۔ ایسا بھی دنیا میں کوئی شوہر نہیں ہوگا جو کہ بیوی کے کھانے پر اتنی نظر رکھے۔ منہ پھیلائے کھڑی وہ شاید منتظر تھی کہ وہ اس کے پاس آئے گا۔ جیکسن نے سر جھٹکا۔ میں تھک گیا ہوں اور تمہارے نخرے اٹھانے کے موڈ میں نہیں ہوں، چلو اب۔ وہ اٹھ گیا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ کھڑی رہی۔ جیکسن اٹھ گیا۔ کیا چاہتی ہو، میں تمہیں گولیوں سے بھون دوں؟ وہ غصے سے بولا۔ اتنی ہمت نہیں ہے آپ میں۔ اس نے بال جھٹکے اور وہ اس کی نوٹنکیوں پر مسکراہٹ ضبط کر گیا۔ تو ملکہ عالیہ، کیا کروں آپ کے لیے؟ وہ اس کے نزدیک آنے لگا۔ میرے پاس آئیں۔ وہ انگلی کے اشارے سے اپنی آنکھوں میں چمک لیے اسے بلانے لگی۔ جیکسن کے قدم اسی کی سمت تھے اور وہ اس کے بے حد نزدیک آ گیا۔ حکم کرے۔ اس کے نزدیک آتے اس کے چہرے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ سوال کر رہا تھا۔ ایلے نے اس کی گردن میں بازو حائل کر لیے۔ کو اوپر سے دیکھنا، آئیفل ٹاور کو اوپر سے دیکھنا ہے، وہ معصومیت سے بولی، اور مجھے اس کے دونوں گال کھینچ لیے۔ مجھے لگ رہا ہے میں عورت نما آدمی ہوں جو 4 فٹ کی لڑکی کے پیچھے کھچر بن چکا ہے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک ہی بازو سے اٹھاتے وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، میں نے جانا ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے چھوڑ دے جنگلی جانور۔ میں کچھ چھوڑوں گی نہیں، آپ میرے ساتھ زبردستی کرتے ہیں، کوئی ہے میری مدد کرو پلیز۔ وہ چلا رہی تھی۔ ایبی کس نے اپنے گارڈ کو دیکھا اور اس کی جانب ہاتھ بڑھایا جس نے اسے ٹیپ دی۔ یہ کافی اسٹرانگ تھی۔ اس نے ایلے کو گاڑی میں دھکیلا اور زبردستی اس کے منہ پر ٹیپ لگا دی، اور اس کے خود کو مارتے ہوئے ہاتھ کو بھی ٹیپ سے جیسے ہی باندھا، ویسے ہی اس کے گارڈ نے اسے خبر دی کہ پولیس کی گاڑی اس کے پیچھے ہی کھڑی ہے۔ ایلے نے جلدی سے اس کے پیچھے سے سر نکالا اور ہاتھ اٹھا کر ہیلپ بند منہ سے بھی چلانے کی کوشش میں تھی۔ وہ گاڑی پر بازو رکھے کھڑا ہو گیا۔ وہ پولیس افسر باہر نکلے اور ایلے کے پاس آئے، اس کے منہ سے ٹیپ ہٹائیں۔ سر پلیز مجھے بچا لیں، یہ آدمی مجھے کڈنیپ کر کے جا رہا ہے اور مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا۔ وہ بڑھ کر بولی۔ سامنے پولیس آفیسر نے جیکسن کو گھور کر دیکھا۔ ہتھکڑیاں ڈالو اس کے ہاتھوں میں، نکالتا ہوں اس کی اکڑ ساڑی۔ لیٹر گڈ، گاڑی میں بیٹھ، وہ آفیسر بولا، جبکہ جیکسن رک گیا۔ ایبی کے بغیر اگر کسی کے ساتھ آئی تو تم مجھے جانتی ہو، انگلی اٹھا کر ساتھ لہجے میں وارن کر گیا۔ ایلے نے سانس حلق میں اتارا۔ کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ وہ پولیس آفیسر سے پوچھنے لگی۔ کیا آپ اس کو جانتی ہو؟ وہ آفیسر سوال کر رہا تھا، جبکہ دوسرا جیکسن کو گاڑی میں ڈال کر لے گیا تھا۔ اس نے زور و شور سے گردن ہلائی۔ میرے ہسبینڈ ہیں، وہ فوری سے بولی۔ پولیس والا یکدم ہنسا۔ پھر تو بہت غلط کیا ہے، وہ بولا، جبکہ ایلے منہ بسوڑ گئی۔ میم چلیں۔
एपिक बोला तो वह सर हिलाकर गाड़ी में सवार हो गई और कुछ ही देर में वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो जैक्सन को अंदर देखकर एपिक घबरा गया। आम बात नहीं थी, वो स्लाव के पीछे बैठा था। अगर गलती से भी इसका नाम पता है, इसका रिकॉर्ड निकल जाता तो इसे जान के लाले पड़ सकते थे, मगर ये इस पटाहे नवा लड़के को कैसे समझ आती बात। सर मैं कुछ करता हूँ, एपिक बोला, जबकि जैक्सन ने हाथ उठाकर इसे रोका और एले की जानिब देखा को काफी मुतमईन कर रही थी। हाँ, तुम क्यों लेकर जा रहे थे इस लड़की को? गुंडागर्दी कर रहे थे? दूसरा पुलिस वाला जो जानता नहीं था गुस्से से बोला। बीवी है भाई इसकी ये, जो एले के साथ आया था, इसने हंसते हुए बताया। तो पुलिस वाला हैरानी से एले को देखने लगा, जो गर्दन हिलाकर बता रही थी। मैडम, फिर तो ये आपका जाती मसला हो गया। वो पुलिस वाला सर नफे में हिलाता बिना जैक्सन के बिना कुछ जाने इसे खोलने का इशारा करने लगा। जैक्सन को अंदाजा था यहाँ बात इतनी ही होगी। हैं? क्यों छोड़े आप इनको? आप किस लिए हैं? फिर ये मुझे जबरदस्ती ले जा रहा था, वो भड़की। मगर मैडम, आज हम इतने भी फारिग नहीं। वो जरा गुस्से में आ गया, जबकि दूसरा पुलिस वाला अलबत्ता ये नमूना ना कर रहा था। जैक्सन उठा और हाथ के इशारे से पुलिस वाले को रखा। सर, इससे पूछ लें क्या चाहती है। वो बोला तो पुलिस वाले की सारी हमदर्दियां जैक्सन की तरफ हो गई और दूसरा पुलिस वाला एले की तरफ, जबकि एबिक ये सब एंजॉय कर रहा था। जी, यही सवाल बनता है आपका मुझसे। एले ने मुकम्मल नखरा दिखाया था, जबकि दूसरा पुलिस वाला सामने आ गया। हाँ, तो बताइए मैम, क्या किया जाए? वो पूछने लगा। बीवियों के ना ये नखरे होते हैं, वो चिढ़कर बोला। जैक्सन के चेहरे पर इस हमदर्दी के लिए कोई तासुर नहीं था। इनके मुंह पर भी टेप लगाई जाए, इनके हाथ बांध दिए जाए और इनको कहा जाए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, वरना पुलिस इनका कीड़ा बना देगी। वो दोनों हाथ कमर पर रखती बोली तो वो दोनों पुलिस वाले बेहद हमदर्दी से जैक्सन को देखने लगे। ये गलत है, इन सब इनसे डरते हैं। वो इन दोनों को इसकी जानिब होता देख गुस्से से भपड़ी। अब इससे ज्यादा खौफ की बात और क्या हो सकती है तुम्हारे लिए कि तुम्हारी बीवी ये है? वैसे नाम क्या है तुम दोनों का? पुलिस वाले ने जैक्सन को बाहर निकाला, हथकड़ियां निकाली और इसकी बीवी की दी हुई सजा पर अमल करने लगा। एले इससे पहले एले इससे पहले एले एले चिल्लाती जैक्सन बोल उठा। जैस्मीन, लियो। वो बोला तो एले से बोलने लगी। लियो, हमें तुमसे हमदर्दी हो ब्रो। पुलिस वाला तो कुछ ज्यादा ही बीवी से आजिज था। मेरी वाली भी ऐसी ही है, वो अफसोस से बोला और एले जैक्सन के मुंह पर लगी टेप और बांधे हाथ देखकर खुश हो गई। पुलिस स्टेशन से निकलते हुए पुलिस वालों ने इसे एले की जिद पर वार्न किया था, जिस पर वो सर हिला गया और एले की हवाश में बस पर सवार हो गया। बस में मुख्तलिफ लोग थे जो जैक्सन पर हंस रहे थे और वो उसी लड़की से घूर रही थी जो लापरवाही सब मुंह पर टेप लगाए हाथ बांधे बैठा था। एले को कहाँ हजम होनी थी ये बात। इसने इन लड़कियों को देखा, फिर लोगों को देखा जो इसका मजाक बना रहे थे और इसकी आंखें भीग गईं। वो गुस्से से खड़ी और बस रोकने का कहा तो बस वाले ने बस रोकी और वो जैक्सन को लिए बस से उतरने से पहले इस लड़की के पांव पर अपना हील शूज रखकर मसल चुकी थी। गुस्से से वो जैक्सन को ललचाई नजरों से देख रही थी। इस लड़की की चीखों पर एले मुहतरमा ने तो पलट कर नहीं देखा, अलबत्ता जैक्सन जल्दी से आगे आ गया क्योंकि वह लड़की से मारना चाहती थी। जैक्सन ने झुक कर माजरत की क्योंकि मुंह पर तो टेप लगी थी। ज़हनी मरीज, वो लड़की बोलती गई और जैक्सन को एले घसीटकर अपने साथ एबी के पीछे चलती गाड़ी में सवार हो गई। वो गुस्से से बड़ी बैठी थी। जैक्सन ने इसे देखा और शाना मारा और आंखों से पूछा अब क्या है। वो आपको घूर रही थी, आंखें ना नोच लेती। इसके गुस्से पर जैक्सन ने सर झटका। बेकार बात थी, वो एले के अलावा किसी का नहीं था, मगर एले तो जेलस थी। जैक्सन को अफसोस करना चाहिए आपको। कम से कम बंदा यही कह दे तुमने ठीक किया, या फिर ये सॉरी मेरी जान, आइंदा मैं बस में सवार नहीं होऊंगा। कुछ बोला भी जा सकता है। आगे एबी का हंस हंस कर बुरा हाल था और जैक्सन बेबस बैठा इससे एक बार भी फिर नाराज होते देख चुका था। यहाँ तक कि इनका होटल आ गया और एले बिना जैक्सन पर रहम खाए इसे लिए खड़ी हो गई। अब तो हर लड़की की निगाह जैक्सन पर लग रही थी और वो रोने वाली हो गई। एबिक ने ही सारा काम किया और दोनों अपने स्वेटर में आ गए। जैक्सन सोफे पर बैठा और पीछे टेक लगाकर आंखें बंद कर गया। मोहब्बत हो तो इंसान कुछ बोलता है। जब मुझसे मोहब्बत ही नहीं है तो मुझे इग्नोर ही किया जाएगा। लेकिन ना, एक बात समझ लें, आप मेरे लिए, आप मेरे हैं और बस मेरे हैं। वो भड़की। जैक्सन ने थक कर इसकी सिम देखा। कितना बोलती थी वो, और बिल्कुल बेकार। एले की भीगी भीगी पलकों का वो जानबूझकर इग्नोर करता फिर से आंखें बंद कर गया, जैसे मजा आने लगा। वो कुछ देर तक बोलती रही और इसके बाद जैक्सन उठकर कमरे में आया और वैसे ही बेड पर लेट गया। एले पीछे पीछे आई। इसे देखकर वो गुस्से से तप ही गई। मेरा एहसास तो है ही नहीं मेरा एहसास तो है ही नहीं ना। छोड़ो, जाओ, ये पास रहो, किसी को फर्क नहीं पड़ता।
اور پڑے گا بھی کیوں؟ دنیا میں 1000 لڑکیاں ہیں آپ کے لیے۔ وہ رونے لگی اور جیکسن نے تھک کر اپنے ہی بندھے ہوئے ہاتھوں سے اپنے منہ پر لگی ٹیپ کو اتارنا چاہا۔ وہ مڑا، وہ جا چکی تھی۔ باہر وہ اٹھ کر دروازے تک آیا کہ کہیں غصے سے نکل ہی نہ جائے، لیکن میز پر سوچ کھڑا دیکھ کر منہ تجویز ہوا کہ وہ مزید کیا کرنے والی ہے۔ کیا جیکسن اب مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ انہیں مجھ میں انٹرسٹ نہیں رہا، لیکن گھنٹہ پہلے تو تھا۔ کیا پولیس اسٹیشن والی بات پر افواہ ہے؟ میں بھی بدھو ہوں، کوئی اپنے شوہر کو پولیس کے حوالے کب کرتا ہے؟ وہ ٹھیک ناراض ہے مجھ سے۔ وہ بڑبڑا کر منہ پھلا کر صوفے پر بیٹھ گئی اور جیکسن اوٹ میں آ کر اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا، جو اس کی ناراضگی کی پرواہ کرتی صوفے پر بیٹھی آنسو صاف کر رہی تھی۔ کاش ہنری ہوتا، وہ مجھے بتاتا تو صحیح مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ اداس ہو گئی اور جیکسن کے قدم ایک بار پھر اس کی اداسی دیکھ کر اس کی سمت اٹھے اور پھر سے رک گئے، کیونکہ اب وہ کچھ زیادہ ہی دلچسپ سوچ رہی تھی۔ کیا وہ سب کرنے سے مان جائیں گے؟ وہ خود ہی سے ہار گئی، جبکہ جیکسن نے قدم پیچھے لیے۔ ہاں، اب اس کی بیگم صحیح ٹریک پر تھی۔ وہ پیچھے بیٹھ پر پھر سے ویسے ہی لیٹ گیا، کیونکہ اسے جھانکی ماری تھی۔ ایلے دبے پاؤں اٹھی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اسے یقین تھا اس کی وارڈروب ریڈی ہے، کیونکہ اسے کبھی جیکسن کے ساتھ رہتے ہوئے کسی چیز کی کمی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ اس نے وارڈروب میں جھانکا اور کپڑے دیکھنے لگی۔ وہاں کئی ڈریسز تھے۔ اس نے جیکسن کی ایک بلیک شرٹ کھینچ لی۔ کتنا عجیب تھا، بس کالا رنگ پہنتا تھا، اور اس کے وجود سے کالا ایسے نوچ کر پھینکا کہ ایلے کو ماضی کی ہر طرح یاد ہی بھولنے لگی۔ وہ حال میں اتنی مگن ہو گئی، اور اس نے جیکسن کی شرٹ کے ساتھ اپنا شارٹ ٹراؤزر کھینچا۔ یہ پرفیکٹ میچ تھا، اس میں وہ پوری چھپ جاتی۔ وہ دبے پاؤں ڈریسنگ میں چلے گئی اور اس نے اس کی شرٹ اور اپنا ٹراؤزر ڈالا اور کچھ ہمت کرتی اوپری 2 بٹن کھول گئی، جبکہ دل تھا کہ اس حرکت پر ہتھیلی پر نکل آیا تھا جسے سنبھال کر چلتی۔ وہ گہرے سانس لیتی باہر آئی۔ اس نے اپنے حسین چہرے کو اور حسین کرنے کو لپسٹک لگا لی۔ جیکسن یوں ہی لیٹا تھا، اس کے کان میں ہمیشہ سے کچھ لگا رہتا تھا، اور آج بھی خاموشی تھی چاروں سوا اور بے ساختہ۔ اس نے کروٹ لی اور ایلے کی جانب سے کروٹ موڑ لی۔ ایلے باہر آ گئی اور اس نے دیکھا جیکسن واقعی کوئی ریسپانس نہیں کر رہا۔ آنکھیں کھول کر بھی نہیں دیکھا کہ وہ کیا کر رہی۔ اسے شدید غصہ چڑھا تھا، اور وہ لائٹس بند کر کے اپنی شرٹ کا جان بوجھ کر ایک اور بٹن کھول کر اس کی طرف کروٹ آ کر لیٹ گئی۔ جیکسن کو احساس ہو گیا وہ لیٹ گئی ہے۔ وہ ویسے ہی آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ ایلے کچھ دیر اس کے حسین چہرے کی جانب دیکھتی رہی اور پھر غصے سے اٹھ بیٹھی۔ وہ بے چین ہو گئی اور اچانک اس نے جیکسن کے گال پر تھپڑ رکھ دیا اور پھر منہ چھپا کر رونے لگی۔ جیکسن نے آنکھ کھول کر دیکھا، اسے توقع تھی وہ اس کے لبوں پر سے یہ ٹیپ ہٹا دے گی۔ ایلے نے اس سے ٹوکا مارا، اتنی سی بات پر میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگی، جبکہ جیکسن نے جان نچاڑ اپنے منہ پر سے خود ہی ٹیپ اتاری۔ اب انہیں کھولنے کی زحمت کرو گی یا نہیں؟ اسے دونوں ہاتھ آگے کیے۔ تم مجھے کہے کہ کھولا، مجھے تو کہے کھول مجھے، وہ اس کی عقل پر ماتم کرتی بولی۔ ایلے، تم نے کتنا پڑھی ہو؟ اچانک اس کے سوال پر وہ فوراً سے بولی۔ میں آرٹ پڑھ رہی تھی، ابھی 2nd سیمسٹر میں تھی۔ کیوں؟ وہ بولی، جبکہ جیکسن تو اس کے وجود کی خوبصورتی پر غور و عوض کر رہا تھا۔ گریٹ، تو آرٹ میں تمہاری عقل بھی فارغ ہو گئی تھی؟ وہ بے حد تہمت سے بولتا اٹھ گیا۔ جی نہیں، میں ہمیشہ سے بہت ذہین تھی۔ شکر ہے تم نے ٹھیک کہا ہے۔ جیکسن نے معلوم نہیں کھڑکی سے باہر کیوں دیکھا۔ وہ چاروں طرف میں دیکھ رہا تھا۔ انڈائریکٹ میرا مذاق بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے غصہ آ جائے گا تو جیل میں بھی بند کروا سکتے ہیں۔ اب میری اچھی خاصی پہچان ہو چکی ہے۔ وہ گردن اڑا کر بولی۔ جیکسن نے نگاہ گھما کر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ جیکسن پیچھے ہٹا اور اس کے نزدیک آ گیا۔ اور یہ سب کیا ہے؟ اس نے اس کے کھلے گریبان کو ہی مٹھی میں جکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ لب دانتوں میں دبا گئی۔ وہ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ہاں تو ہوں۔ میں اگر پولیس میرا بایو ڈیٹا نکال لیتا تو تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تمہارے ساتھ بھیج دیتے کہ جائیے جیکسن صاحب، آپ کی بیگم کو رات بیڈ پر آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہاؤ اسمارٹ! وہ سنجیدگی سے بولا۔ یہ تو ایلے نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ لیکن نیو یارک میں تو نہیں ہے نا ہم؟ امریکہ کے ہر تھانے میں میری تصویر لگی ہوئی ہے۔ جس دن سب مل جائیں گے مجھے پھانسی اپنے آپ آ کر دے گا پریسیڈنٹ۔ وہ خوفزدہ سی سے دیکھنے لگی، جبکہ جیکسن ہلکا سا ہنس کر سر جھٹک گیا۔ تو میں واقعی تم سے ناراض ہوں۔ نہایت کم عقل احمق لڑکی ہو تم۔ وہ لیٹ گیا۔ پھر آپ آئندہ کہیں باہر مت جائیے گا۔ جیکسن، میں آپ کو کھونا تو نہیں چاہتی۔ آپ کہیں چلے جائیں گے یہ ساری دنیا مجھے نوچ لے گی۔ وہ بھیگے لہجے میں اس کے سینے میں سر رکھے بولی، جبکہ جیکسن نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور اس کی پیشانی چوم لی۔ پھر اس کی آنکھیں، جس میں سے قیمتی موتی اس کے لیے ضائع ہو رہے تھے۔ جیکسن کو ہرانا اتنا بھی آسان نہیں۔ میں آج تمہیں ایک ٹرک بتاتا ہوں، اگر تم سمجھدار ہوئی تو تمہیں سمجھ آ جائے گی میرا یہاں آنا اور مافیا چھوڑنا۔ وہ 100% یقین سے کہہ سکتا تھا ایلے کی عقل میں کچھ نہیں جائے گا۔
اوکے، میں بہت سمجھدار ہوں، میں آپ کی بات سمجھ جاؤں گی۔ اس نے آنسو صاف کرتے سر اٹھایا۔ جیکسن نے اس کے کھلے بٹنوں سے جھانکتے وجود سے نگاہ چڑھائی۔ کیا چیز تھی؟ خود سے ہی لاپرواہ۔ ویری گڈ، مجھے تمہاری ذہانت پر یقین ہے، وہ بولا تو ایلے خوش ہو گئی۔ تو زندگی میں بس ایک بات اچھے بچوں کی طرح یاد رکھنا، میں کوئی بھی کام بنا مقصد کے نہیں کرتا۔ مجھے جب لگتا ہے کہ گھیرا تنگ ہونے والا ہے تو میں جگہ چھوڑ کر بھاگ اٹھتا ہوں۔ تو مجھے مارنا اتنا آسان نہیں ہے۔ پچھلے 27 سالوں سے پولیس یہ کام کر رہی ہے، مگر میری چاہت کے بنا آج تک وہ مجھے گرفتار نہیں کر سکی۔ میری نگاہ ہر چیز پر ہے، اور میں نہ خود ہاروں گا نہ تمہیں کسی کے حوالے کروں گا۔ تو دنیا کی فکر تمہارا کام نہیں۔ وہ اس کے حیران میں پریشان چہرے کو دیکھتا مسکرایا۔ سمجھ آئی؟ اس نے ہنسی ضبط کرتے سوال کیا۔ وہ نفے میں سر ہلا گئی، جبکہ جیکسن کا جاندار کہکا ابھرا۔ آئی نیو اٹ۔ اس نے اس کے لبوں کو اپنی سانسوں کی حدت میں بڑھ لیا، جبکہ ایلے کے لیے ہر چیز فراموش یہاں پر ہو جاتی تھی۔ جیکسن کے ہاتھوں کی حرکت پر وہ سمر سی گئی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، آنکھیں بند تھیں، خوابوں میں جیسے برس سی گئی تھی۔ وہ اسے ایسے چھوتا تھا جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو، جیسے اس کے چھونے سے ایلے معتبر ہوتی جا رہی ہو۔ وہ مسمار سے اپنی نازک باہیں اس کے گرد میں حائل کرتی اس پر ہی بیٹھ گئی اور بے ساتھ اس سے دور ہوئی۔ جیکسن نے اس کے کھلے کھلے چہرے کو دیکھا۔ آپ ناراض تو نہیں ہے نا؟ میں تھوڑی سی بیوقوف ہوں بس۔ تھوڑی سی؟ جیکسن نے سر ہلایا۔ ایلے منہ بسوڑ گئی۔ کہہ تو رہا ہوں تھوڑی سی، اب اس میں منہ بسوڑنے کی کیا بات ہوئی بھلا؟ وہ اس کے گالوں پر اپنے پیار کی مہر لگانے لگا، جبکہ ایلے اس کے بالوں میں اپنی نرم انگلیاں چلانے لگی، اور جیکسن پر دیوانگی اور ہمار بڑی بے باکی سے چڑھ رہا تھا کہ اس کے شرٹ اس کے شانوں سے نیچے کھسکا چکا تھا۔ اس کے شانوں پر اپنا پرحدت لمس چھوڑتا وہ اسے دیوانگی کی حد تک لے جانا چاہتا تھا۔ اس کی بند آنکھیں، کانپتے لب اور بے بس وجود نے چینی سے پٹکتا سر اس نے تکیے پر دھکیل دیا، اور مسرور سا اس کے وجود میں سرور سا بڑھنے لگا۔ وہ ایلے کو ارد گرد کی جانب سے مدہوش کر رہا تھا۔ مدہوشی بڑھ رہی تھی، پردے گر رہے تھے، احساسات کی زبان جنون میں اتارنے لگی تھی۔ وہ ہمار سے بھرپور سرخ نگاہوں سے دیکھتی اسے پاگل کر رہی تھی کہ وہ اس پر مزید زور و شور سے برسنے لگا کہ ایلے سہن نہ کر پائی۔ ایلے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں دبوچے اپنے دھڑکتے دل کی انتہا محسوس کر رہی تھی، جبکہ جیکسن نے زبردستی اس کی مٹھیاں کھول کر اس کی ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسا لیں اور تقریباً اسے بیڈ میں دھنسا دیا۔ اچانک اس نے جیسے مڑ کر دیکھا۔ ایلے مدہوش تھی، جبکہ مدہوشی میں وہ کیا بولے جا رہی تھی شاید خود نہیں جانتی تھی۔ دوسری طرف جیکسن نے کھڑکی کی جانب دیکھا تو آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور دوبارہ اس پر محبت کی برسات لٹانے لگا، بلکہ مزید جنونیت انداز میں۔ ایلے کی بے بسی تم توڑ رہی تھی۔ وہ اس کی محبت کی یہ برسات شاید سہن نہیں کر پا رہی تھی۔ مہون میں بڑھتی حدت پر ایلے نے پسینے سے بھیگی پیشانی اور گردن پر بہتی پسینے کی بوندوں سے گھبرا کر آنکھیں وا کی اور یکدم چلا اٹھی۔ جیکسن آگ! وہ پاگل سی ہوئی، جبکہ جیکسن نے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا۔ ڈونٹ موو۔ وہ نرمی سے اس کی ساری توجہ اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ جیکسن آگ لگ گئی ہمارے سویٹ میں آگ کس نے؟ وہ بولنا چاہتی تھی، مگر وہ اس کی سانسوں میں پھر سے سانسیں گھوم گیا تھا، جس سے ایلے بات پوری نہیں کر پا رہی تھی، اور فکر سے گھبرا کر اس نے آگ کو پورے سویٹر میں پھیلتا محسوس کیا۔ آگ کی حدت اس سے جیکسن کو بھی جھلسا رہی تھی۔ ان کے سویٹ کی چیزیں جل رہی تھی، اور اچانک بستر سے نیچے لٹکی چادر پر آگ کی لپیٹوں کی خوفناک آواز نے ایلے کو مجبور کر دیا تھا۔ اس نے جیکسن کو دور کیا، جبکہ جیکسن نے اس کی گردن جکڑ لی۔ آئی سیڈ ڈونٹ موو، وہ بڑکا۔ جیکسن آگ بیڈ پر لگ گئی ہے۔ وہ اپنے پاؤں سکیڑنے لگی، جبکہ وہ سر جھٹکتا اسے بیڈ پر سے کھینچ کر دیوار سے لگا گیا۔ اور یہ کام اس نے بس ایک جس میں کیا تھا۔ کین وی کنٹینیو؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس کے چہرے پر پھیلے پسینے کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے صاف کرتا بولا، جبکہ ایلے بھڑکتی آگ کو دیکھ کر رونے لگی، اور پھوٹ پھوٹ کر روتی وہ اسے اپنے اندر کا ڈر بیان کر رہی تھی۔ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ یہ آگ ان دونوں کو لگ سکتی تھی۔ سارا سویٹ برباد ہو چکا تھا۔ ہوٹل میں آگ کیسے لگی تھی؟ اس نے ایک قدم دور کیا، چاروں سم دیکھا۔ آگ اسے زیادہ دیوانگی دکھا رہی تھی۔ جیکسن نے گویا نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اس سے زیادہ یہ آگ پاگل ہو ہی نہیں سکتی۔ ایلے کی شرٹ کے بٹن بند کر کے اس نے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے بازوں میں بھر لیے۔ وہ دھوئیں سے نیم بہوش ہو رہی تھی۔ ہنری خاموش کھڑا تھا۔ اس نے سربراہی کرسی پر بیٹھنا تھا، جہاں پر اس کا بھائی بیٹھتا تھا۔ جیکسن! اس نے جیسے ہی بہت شدت سے اسے یاد کیا، لیکن وہ جا چکا تھا۔ وہ سنجیدگی چہرے پر طاری کیے اس کرسی پر بیٹھ گیا، اور سب نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بولنا شروع ہوا۔ وہ لوگ مافیا کے ممبرز تھے۔ ان کو سب علم تھا کہ ہنری میں وہ صلاحیتیں ہی نہیں، طنز یا مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ ہنری نے وہی سبق جو جیک نے اسے پڑھایا تھا
وہ ان سب کو سنا دیا۔ تبھی بیچ میں سے ایک سوال ابھرا اور جیکسن اسے سمجھایا تھا۔ وہ ویسا ہی بولتا چلا گیا، ایک بات کا جواب چاہیے مجھے، نہ تمہاری کوئین ہے اور نہ ہی جانشین عمر بھی چھوٹی ہے، تو تم اتنے معاملات کو کیسے حل کرو گے؟ کسی ایک نے سوال کیا، جبکہ ہینری نے شانے جھکا دی۔ یہ سب آپ لوگوں کے بنائے ہوئے اصول ہیں، وہ لاپرواہی سے کہہ کر اٹھ گیا۔ اور مافیا میں گدی کسی قانون کی طرح تھی، جس طرح ملک قانون نہیں بدلا جا سکتا، اسی طرح مافیا کا قانون نہیں بدلا جا سکتا، جس میں یہ درج تھا کہ مافیا کی گدی اسے ہی ملے گی جس کے پاس کوئین ہوگی۔ اور جیکسن نے بھی تبھی کیا تھا مافیا کو قبول۔ جیک جیکوب بھی اٹھ گئے، جبکہ جیمز تو آیا ہی نہیں تھا۔ اور ان سب کے اور ان کے سپورٹر کے اٹھتے ہی ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آرتھر کے آرڈرز ہیں، ہنری پر ڈائریکٹ اٹیک کیا جائے، کیا خیال ہے؟ آسان ہدف ہے، وہ بولے، جبکہ دوسرے نے سر ہلائے اور وہ دونوں بھی اٹھ گئے۔ نیوز چلا چلا کر پیرس کے مشہور ہوٹل کی ایک سویٹ میں لگی آگ کی اطلاع دے رہی تھی، جہاں جیکسن روبو تھا۔ جہاں کئی لوگوں کی چین اترا تھا، وہیں جیک بے چین ہو گیا اور ہنری اس سے رابطہ کرنا چاہ رہا تھا، مگر بے سود، اس نے کسی کی کال نہیں اٹھائی تھی۔ سر، جیکسن آیا ہے۔ آرتھر کے لیے اطلاع ایسی تھی کہ وہ حیرت سے کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کون؟ سر جیکسن۔ آرتھر نے گہری رات اور اپنے آگے پڑی شراب کی بوتل دیکھی اور اپنی آنکھیں کھولنے کی پوری کوشش کرتا وہ جلدی سے دراز کھول کر بندوق نکال چکا تھا، جبکہ جیکسن اندر آ چکا تھا۔ اس کا یوں ہڑبڑانا اور بکھلا کر گن لوڈ کرنا دیکھ چکا تھا، وہ ہلکا سا مسکرایا اور آرتھر کی پڑی میز کے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ اس نے چیئر کھینچ کر ٹانگ پر چڑھائی اور پاؤں جلانے لگا۔ آرتھر اسے گھور رہا تھا۔ جیکسن نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا؟ ڈر کیوں رہے ہو؟ وہ بولا اور آرتھر نے پیشانی پر بندوق رکھ کر پیشانی کھجائی اور اس کے سامنے آ گیا۔ مجھے تم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال تو تم مجھے بتاؤ میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ خیر، تمہیں پتہ ہے جب میں کسی سے تنہائی میں ملنے آتا ہوں تو اس کو زندہ چھوڑ کر واپس کبھی نہیں جاتا، لیکن تمہاری قسمت اچھی ہے کہ میں آج تمہیں زیادہ وقت دینے نہیں آیا، کیونکہ میری بیوی اس وقت سو رہی ہے بستر پر۔ لیکن تم نے ایک چیز بہت غلط کی، مجھے اچھا نہیں لگا۔ وہ پیپر ورک گھماتا تفصیلی بول رہا تھا۔ آرتھر اسے خاموشی سے دیکھنے لگا، جبکہ پیشانی پر کئی تیور تھے۔ وہ جیکسن کی آمد کا مطلب سمجھنا چاہتا تھا، کیونکہ جو وہ بول رہا تھا حقیقت ہی تھا کہ وہ جہاں تنہائی میں چلا جاتا وہاں کسی کو زندہ نہیں چھوڑتا تھا۔ تمہاری وجہ سے مجھے راتوں رات لاس ویگاس آنا پڑا، وہ نفے میں سر ہلاتا ہوا بولا، جبکہ آرتھر مسکرایا، چیئر کھینچ کر خود بھی بیٹھ گیا۔ تمہیں کیا لگا کیا تم سے ٹکر لینے کے لیے دنیا میں کوئی نہیں؟ یہی تو، وہ ہتھیلی پر موقع مارتا جیسے بہت خوش مزاجی میں بولا تھا، یہی حوصلہ تو مجھے تمہارا امپریس کر رہا ہے کہ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا۔ آئی لائک اٹ، وہ مزے سے بولا اور مسکراتے چہرے سے اسے دیکھنے لگا۔ آرتھر نے کن نکیوں سے اسے دیکھا اور سر جھٹکا۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ یہ بات میرے دل کو خوش کر رہی ہے، مگر نہ ایک پرابلم ہے، تمہیں ایلے کو بیچ میں گھسیٹنا نہیں چاہیے، وہ بولا تو آرتھر کھل کر ہنسا۔ اچھا، یعنی جیکسن روبو ایک لڑکی کی حفاظت نہیں کر پا رہا؟ اٹس اوکے، وہ تو ویسے بھی میری ہے، تو اسے میرے حوالے کر دو، میں اس کی حفاظت بخوبی کروں گا۔ آرتھر نے اسے سلگایا، جبکہ جیکسن ہنس دیا۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں میں سب بھول نہ جاؤں، وہ مسکرا کر اسے دیکھتا آرتھر کے چہرے پر سنجیدگی بکھیر گیا، جبکہ اس وقت جیکسن کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی احساس نہیں تھا۔ تو تم اپنی درندگی کا نشانہ ایلے کو بھی بنا سکتے ہو۔ آرتھر برہمی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ سر کو زبردست سی جنبش دے گیا۔ میرے لیے دنیا میں کچھ قیمتی نہیں، حتیٰ کہ یہ کرسی بھی نہیں، کسی بچے کی، لڑکی کی یا بوڑھے کی جان کی بھی نہیں۔ تو تم مجھ سے اگر کسی قسم کی امید رکھنے والے ہو تو بے وقوفی کر رہے ہو، اس نے کہا اور ادھر ادھر دیکھا۔ آرتھر کی آنکھوں میں ذرا حیرانگی تھی۔ جس لڑکی کو اس نے دنیا سے ایسے چھپا لیا تھا کہ اس کی جھلک بھی کسی کو دکھائی نہیں دے رہی تھی، اور وہ اسی کے بارے میں کوئی رد عمل نہیں دے رہا تھا، جیسے نہ سمجھ آنے والا انسان تھا۔ چلو ایک گلاس بناؤ، میرے لیے بھی، دشمن کے ساتھ پینے میں بھی مزہ ہے، اس نے کہا، جبکہ آرتھر اسے گھورتا رہا اور جیکسن ہنس کر خود ہی بوتل میں سے شراب گلاس میں ڈالنے کی بجائے اس نے ڈھکن ایک انگوٹھے سے کھولا اور منہ سے لگا لی۔ میں تمہیں مار بھی سکتا ہوں، آرتھر نے نفرت سے کہا۔ مار دو، وہ سکون سے بولا اور دوبارہ پینے لگا۔ آرتھر نے غصے سے گن لوڈ کی اور جیکسن پر تان لی۔ وہ سرخ نظروں سے اسے دیکھنے لگا اور آرتھر نے اس پر فائر کیا کہ جیکسن اس کا ہاتھ بلند کیا اور فانوس میں جا کر فائر لگا اور چناکے سے فانوس کی کانچ ارد گرد پھیلی تو کمرے میں مکمل اندھیرا چھا گیا، جبکہ جیکسن نے منہ سے لگی شراب کی بوتل ہٹا کر اس کے سر پر پھوڑ دی۔ آرتھر نے اس کے پیٹ میں مکہ مارا، جبکہ جیکسن اس کی گردن میں بازو حال کر گیا۔ تم نے مجھے نہ مارا تو میں تمہیں بڑی ناقابل فراموش موت دوں گا، لیکن سب سے پہلے ایلے کا پیچھا چھوڑ دو، کیونکہ جب تک میں زندہ ہوں تم اس تک نہیں پہنچ سکو گے۔ اگر اتنے ہی ایک مرد کی نسل ہو
تو مقابلہ مجھ سے کرو، میں نہیں چاہتا میرا دشمن جلد مرے، کیونکہ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں آسان موت دوں گا، تم مجھ سے لڑو۔ ایلے کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دو، اور آرتھر نے اس کے پیٹ میں پھر سے کہنی ماری اور اس کی گردن جکڑنا چاہی، جسے جیکسن نے چھونے بھی نہیں دیا۔ وہ میری راکھیل ہے۔ اس کی بات نے جیکسن کے وجود میں پتنگے لگا دیے تھے۔ اس نے اور بھی سختی سے اس کی سانس روک دی۔ میری حدید ہے، اسے میں نے خریدا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، آرتھر نے کہا، اور جیکسن نے کانچ کی وہ آدھ ٹوٹی بوتل کو اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا۔ ہلکا سا ہنسا۔ آرتھر کو محسوس ہو رہا تھا اس کے چہرے کے قریب کچھ آ رہا ہے۔ وہ آواز نکالنے لگا تھا مدد کے لیے، جبکہ وہاں کوئی نہیں آیا تھا۔ محسوس کرو اپنی بے بسی کو، کہ جب میں نے واقعی تمہیں مارنے کا ارادہ کر لیا تو کیا ہوگا۔ میری بیوی آگ سے ڈرتی ہے، اور میں تمہارے وجود کے ذرے ذرے کو آگ میں جھلسا دوں گا۔ بہتر ہوگا اس سے دور ہو، اور یہ چھوٹی سی سزا ہے تمہارے لیے۔ جیکسن نے مسکرا کر اس کے چہرے پر وہ کانچ کی بوتل پھیر دی۔ آرتھر تلملایا، اور جھٹکے سے اپنا آپ چھڑوا کر اس نے گن اندھا دھند چلا دی، جبکہ اس کی چیخوں پر اب اسے اپنے آدمی بھاگتے ہوئے اندر آتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ گولیاں وہ چلا رہا تھا، اس کتے کو مار دینا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی روشنیاں جلی وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ کمینہ یہیں کہیں ہے، اس جگہ سے باہر نہ جائے۔ وہ اپنے منہ پر لگے کٹ پر ہاتھ رکھتا ہوا دوڑا، جبکہ اس کے آدمی پھیل گئے تھے۔ 400 آرتھر نے مکے ٹیبل پر برسا دی، جبکہ اس کے آدمی جیکسن کو ڈھونڈ بھاگے تھے۔ اگر میں نے اس پر مرہم ایلس سے نہ رکھوایا جیکسن، تو میرا نام آرتھر نہیں۔ وہ دوڑا تھا۔ تیز شاور کی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو سر باری باری سا تھا۔ یہ جگہ جانی پہچانی تھی۔ وہ اپنے گھر پر تھے، وہاں جہاں وہ پہلی بار آئی تھی۔ جیکسن کہا تھا۔ وہ اس وقت شاور، اس کے دماغ میں کئی سوال اٹھے، اور وہ بیڈ سے اتر کر واش روم کے دروازے تک آ گئی۔ واش روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ پیچھے سے اس دروازے کے اندر جھانکنے لگی۔ وہ باتھ ٹب میں بیٹھا تھا، شرٹ لیس۔ پورا باتھ لال سرخ ہو چکا تھا، پورا باتھ ٹب خون سے بھرا ہوا تھا، اور وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ ایلے کی آنکھیں باہر نکل گئیں، جبکہ جیکسن نے سر اٹھایا اور اپنی بازو کو دیکھا، اور کوئی نکیلی چیز اس نے اپنے بازو کے اندر اتاری۔ وہ آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور اس نے اس جگہ میں سے گولی باہر کھینچ لی۔ گولی کو دور پھینکتا وہ اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑ چکا تھا۔ ایلے کی سسکی پر اس نے اپنی سرخ نظریں گھمائیں، اور شدید غصے کی کیفیت میں وہ اٹھا اور باتھ ٹب سے نکلتا ہوا باہر آ گیا۔ ایلے خوفزدہ پیچھے بھاگی، یہاں تک کہ وہ کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھول کر کمرے سے بھاگ گئی، اور جیکسن نے بڑی عجلت میں اس کی گردن جکڑ لی۔ آئندہ میں تمہیں خود کو چھپ کر دیکھتے ہوئے نہ دیکھوں۔ سرسراتے لہجے میں وہ ہر قسم کی رائے سے دور لگ رہا تھا، جیسے وہ جیکسن ہی نہ ہو۔ Is that clear؟ اس کے دار سے جیسے اس گھر کی ایک ایک چیز سہم اٹھی۔ ایلے نے سر ہلایا، اور جیکسن نے جھٹکے سے اسے آزاد کر دیا۔ اس نے اپنے بازو سے نکلتے خون پر ذرا منہ بگڑا۔ میں ہنری کو کال۔ وہ اس کے دیکھنے پر خود ہی لبوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ اس کے آنسو گالوں پر بکھر رہے تھے۔ جیکسن دوبارہ اندر چلا گیا، اور اس نے ایک دراز کھولا۔ وہاں بہت سارا سامان تھا۔ وہ دور کھڑی تھی۔ ادھر آؤ، سختی سے بول۔ نہیں۔ وہ کانپ اٹھی۔ وہ جان گئی تھی وہ اسے کیا کرائے گا۔ جیکسن اٹھا تو ایلے بیٹھ گئی اس سے فاصلے پر۔ وہ سسک کر اوڑ دی۔ اس سے بہت خوف آتا تھا، خون سے، زخموں سے، اور جیکسن۔ وہ ہچکیاں بڑھتی رہی تھی۔ جیکسن نے اس کے آگے بازو کر دیا، جس میں سے خون مسلسل آ رہا تھا۔ یہ سوئی اٹھائے اور اس زخم کو سی دو، وہ بولا۔ نہیں۔ وہ دنگ رہ گئی۔ جیکسن، ہم ڈاکٹر کے پاس چل۔ شش۔ اس نے اس کا منہ جکڑ لیا۔ کہا ہے نا، بس جتنا کہوں اتنا ہی کرو۔ اس سوئی کو اٹھاؤ اور سی دو اس زخم کو، ورنہ میں تمہارے سر میں کوئی چیز مار دوں گا۔ وہ بالکل ہی مختلف لگ رہا تھا۔ ایلے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بہت تکلیف ہوگی۔ وہ اس کا چہرہ تھام گئی، اور جیکسن نے اس کا ہاتھ جھٹک دیے۔ پلیز آپ چل لیں۔ اور جیکسن اتنی بھی برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے اس کی انگلیاں پکڑ کر موڑ دیں۔ درد ہو رہا ہے؟ وہ بڑکا۔ ایلے سسکتی ہوئی سر ہلا گئی۔ مزید نہیں چاہتی تو جو کہا ہے وہ کرو۔ وہ اجنبیت کے انتہا پر تھا۔ ایلے سمجھ نہیں سکی اس کا قصور کیا ہے، ایسے کیوں کٹ رہا ہے۔ آخری بار تو اس نے اپنے گرد بہت آگ دیکھی تھی، اور اب وہ اسے جو کام کرا رہا تھا۔ ایلے کے رونگٹے کھڑا ہو گئے تھے۔ کانپتے ہوئے اس نے وہ سوئی اٹھائی، اور اس کی ہمت نہ ہوئی جیکسن کو چھونے کی بھی۔ وہ جیکسن کا بازو پکڑ کر اپنے لب رہ گئی۔ بہت درد ہوگا، ایسے مت کریں پلیز، وہ بولی، جبکہ جیکسن کو اس وقت کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اس نے اسے جھٹکا اور آئینے کے آگے آ گیا۔ وہ سوئی زخم میں ڈالتے ہوئے وہ کم۔ ایلے زیادہ چلا رہی تھی، اور وہ دانتوں پر دانت جمائے سوئی سے اس زخم میں ٹانکے بھرنے لگا، جبکہ ایلے کانپ اٹھی تھی اس کا وحشی پن دیکھ کر، اور یہ سب کر کے اسے اپنے بازو پر ساری پائیوڈین الٹ تھی، اور درد کی انتہا پر پہنچتے وہ پیچھے بیڈ پر گر گیا اور پاؤں چلانے لگا۔ اس کے زخم سے خون نکلنا بند ہو گیا تھا۔ اوپر لگا خون شیٹ پر لگ رہا تھا۔ ایلے بہت رو دی تھی۔ اس کی تکلیف پر وہ خود کو انسان کیوں نہیں سمجھتا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی اس سے بہت زیادہ، جبکہ جیکسن یوں ہی لیٹا ہوا تھا۔
رابطہ ہوا ہے جیکسن سے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ہینری سے اس نے پوچھا، جبکہ ہینری نے دادا کو دیکھا۔ کتنے عرصہ گزر گیا؟ جیک کے کانوں نے دادا کا لفظ نہیں سنا تھا۔ نہیں ہوا، مگر مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ یہ خاموشی بڑے طوفان کی گواہ ہے، ہینری نے کہا۔ پلان فی الحال تمہاری شادی کرنی ہے۔ اپنے اس بھائی سے کہہ دو اگر تم سے محبت کرتا ہے تو پہنچ جائے۔ دادا مجھے شادی نہیں کرنی ابھی، وہ ضد ہوا۔ ہینری! جیک غصے سے بڑھ گیا اور ہینری چپ ساتھ گئے۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ جا رہا ہوں اس سب سے دور، وہ نحوست سے بولا، جبکہ جیک نے بڑھ کر اس کی صورت دیکھی۔ جارڈن بھی ہے یہاں، وہ چلایا۔ مارک ہے، انہیں دینا، یہ رتبے مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب کچھ، وہ بڑھ کر کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ جیک نے جیکوب کی جانب دیکھا۔ ڈونٹ وری ڈیڈ، میں دیکھ لیتا ہوں، جیکوب نے کہا تو جیک نے نفی میں سر ہلایا۔ ہو جائے گا ٹھیک ڈیڈ، جیکسن سے رابطہ نہ مت لو اس کا، وہ کہہ کر چلا گیا، جبکہ جیکوب لب دبانا گیا۔ نہ ہی جیمز بول رہا تھا، نہ جیک، اور ہینری سنبھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ ایلی کے اٹھنے سے پہلے ہی بیٹھا تھا لاؤنج میں، اس کے آگے لیپ ٹاپ تھا اور وہ ماتھے پر کنگ تیفرلی کے لیپ ٹاپ کو گھور رہا تھا۔ ایلی فریش ہو کر باہر آ گئی، رو کر، شاید رات کے خوف کے سبب اسے بخار ہو چکا تھا، کیونکہ اس کا چہرہ کافی سرخ ہو چکا تھا۔ ایلی صوفے پر خاموشی سے بیٹھ گئی اور جیکسن نے لیپ ٹاپ کے پیچھے سے اسے دیکھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ گیا۔ ایلی کا ہاتھ پکڑا تھا، کافی گرم تھا اس کا بازو۔ اس نے اس کی پیشانی چھوئی۔ ایلی کی آنکھیں بھیگ گئیں اور جیکسن نفی میں سر ہلاتا خاموشی سے کسی کو کال ملا گیا۔ اٹھو، کچھ کھا لو، وہ بولا۔ ایلی نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ جیسے آپ درد کی انتہا پر پہنچ کر بھی نہیں مرتے تو میں بھی نہیں مروں گی، اس نے کہا اور خود ہی کچن میں چلا گیا۔ جیکسن کا جیسے دماغ سیٹ تھا ہی نہیں، وہ لمبے لمبے ڈگ پڑتا اس کے پیچھے آیا اور اس نے ایلی کو جھٹکے سے اپنی جانب موڑا اور کیبنٹ سے اسے چپکا کر اس کا چہرہ تھام کر اس کی گرم ہوتی سانسوں کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا۔ ایلی بے بسی سے جھٹکنا چاہ رہی تھی، مگر جیکسن نے اس کی گردن جکڑ لی اور جیسے اپنا غصہ نکالنے لگا، وہ رو پڑی۔ اسے اس کا بالکل خیال نہیں تھا، اس نے کہا تھا وہ سب چھوڑ چکا ہے، یا یہ پھر اس نے ہی غلط سمجھا تھا، وہ رو دی۔ اور جیکسن نے جیسے اس کا نچلا لب آزاد کیا تو اس کی گرم ہوتی سانسیں اور آنسو دیکھ کر وہ اس اوپر کاؤنٹر پر بٹھا گیا۔ مرا نہیں ہوں، رو کر کس بات کا غم منا رہی ہوں؟ اس نے اس کی آنسو صاف کیے، اس کے گال سرخ ہو کر تپ رہے تھے جس پر وہ اپنا انگوٹھا پھیر رہا تھا۔ تم چاہتی کیا ہو مجھ سے؟ وہ سوال کر گیا، جبکہ ایلی نے اس کے گلے میں بازو حائل کر لیے اور تھک کر اس کے شانے پر سر رکھا۔ جیکسن کو یاد آ گئی اس کی یہ بات منوانے والی شرارتیں، جب وہ اس کی گردن پر چھوٹا چھوٹا نرم گرم لمس چھوڑتی تھی۔ جیکسن نے یہ سب چھوڑ دیا، وہ آہستگی سے بولی۔ جیکسن نے اسے جھٹکے سے سیدھا کیا۔ ایلی، میں کچھ نہیں چھوڑوں گا، میں کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مجھے تمہیں کوئی دھوکے میں رکھنے کا شوق نہیں، اور نہ مجھے تمہیں یہ بتانے کا شوق ہے کہ تمہارے لیے میں ہر برا کام چھوڑ دوں گا۔ نہیں، میری جنگ، میرے اصول اور میرا کھیل الگ ہے اور تم الگ۔ نہ ہی میں تمہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی اپنے اندر کی نفرت کو اپنی جوانی کے ساتھ اسے پالتا آیا ہوں۔ کل کے آئے تمہارے عشق کے لیے جیکسن کچھ نہیں چھوڑے گا۔ اگر جیکسن مرے گا تو ایلی بھی مرے گی، پر پریپیئر یور مائنڈ۔ کہہ کر وہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ مجھے ابھی تو نہیں مرنا، وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگی۔ ہنی، زندگی سے اتنا بھی پیار نہیں کرتے، وہ اس کا گال تھپ تھپا گیا، وہ لب نکال گئی۔ جیکسن، لیٹ جاؤ، اس نے صوفے کی جانب اشارہ کیا اور ایلی نے دیکھا کہ کوئی لڑکا اندر آیا اور جیکسن نے اسے ایلی کو دیکھنے کے لیے کہا۔ ایلی کو چیک کر کے اس نے میڈیسن دی اور جیکسن کی جانب دیکھا۔ آئی تھنک سر، میم کو کسی فیمیل ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، وہ بولا۔ کیوں؟ وہ شانہ جھکا گیا۔ آئی تھنک شی از پریگننٹ، وہ بولا اور ایلی چلا اٹھی۔ کیا سچ میں؟ وہ چلائی اور جیکسن کے چہرے پر جیسے سایہ سا چھا گیا۔ سچ میں ہم پریگننٹ؟ اوہ یاہو! اچھلی، وہ لڑکا ہنسی روک گیا۔ گیٹ آؤٹ، وہ بولا اور لڑکا وہاں سے چلا گیا، جبکہ دوسری طرف ایلی کی خوشی کا ٹھکانا ہی نہیں تھا، وہ جھوم اٹھی تھی۔ اس نے جیکسن کی بازو تھام لی، اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، جبکہ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ اچھلی۔ جیکسن دانت پیچ گیا۔ مجھے کنفرمیشن چاہیے اس بات کی، ایلی کو دور کرتا وہ اسی ڈاکٹر کو فون کر کے کہنے لگا، جبکہ اس نے جی سر کہا۔ ایلی صوفے پر بیٹھ کر پیٹ پر ہاتھ رکھ گئی۔ او گاڈ! اس نے ہوشی سے چھلک کر اٹھے آنسوؤں کو صاف کیا، جیکسن کی جانب دیکھا جو ٹہل رہا تھا۔ جیکسن، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، وہ بولی۔ ابھی ٹیم آئے گی، ہو جائے گا کنفرم، صبر سے بیٹھ جائے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو وہ جلدی سے سر ہلا گئے اور تقریباً 10 منٹ میں ایلی کو چیک کیا جا رہا تھا اور جیکسن روبو کی اولین خواہش اس وقت یہ تھی کہ ایلی زندگی میں کبھی ماں نہ بنے۔